رہنمائی کر سکیں، لیکن ان دو ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک تو شریعت کوڈ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر تو قانونی ماہرین بھی رائے دے رہے ہیں کہ خاص طور پر عدالتوں کو حکومتی کنٹرول میں لانا، اگر تو اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو پارلیمنٹ کے رول کی حد تک تو بینچ میں بھی ہم نے اس کا اتفاق رائے کیا تھا اور ترمیم آئی تھی، لیکن اس میں مزید جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے بعد حکومت ان کو ہر لحاظ سے اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے، تو آزاد عدلیہ کا تصور کہاں رہے گا۔ یہ تو ہوا 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف۔ اس کے علاوہ کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون سازی۔ 18 سال کی عمر سے کم کو نابالغ کہنا، یہ کس شریعت میں ہے؟ کس مکتب فکر نے اس پر یہ بات کی ہے؟ اور پھر قانون کو یہاں تک سخت کرنا کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کو جنسی زیادتی کہا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔ مشرف کے زمانے میں تو حقوق نسوان کے نام سے ایک قانون لایا گیا، جس میں اس قانون کا خلاصہ یہی تھا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت مہیا کی جائے۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اور آج بھی جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی۔
اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے. بری عقل و دانش بباید گریخت.